حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا جب تذکرہ آتا ہے تو پچھلے چند سالوں سے بدعقیدگی میں مبتلا بعض گمراہ فرقوں کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کم کر کے پیش کیا جائے اور واقعہ کربلا کو صرف ایک سیاسی معرکہ قرار دیا جائے اور اس کے ضمن میں اس کے جو خاطی ہیں یزید اور اعوان یزید ان کی پذیرائی کی جائے اور امت کی نظر میں 1400 سال کی تاریخ میں ان کے لیے جو نفرت ہے اس کو محبت میں بدلنے کی معاذ اللہ کوشش کی جائے۔ اسی لیے جب اہل سنت کے ممبروں سے حضرت امام علی مقام کا تذکرہ ہوتا ہے تو بدعقیدوں کے ممبروں سے حضرت امام علی مقام کے قاتل یزید کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے اور طرح طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں، سندوں میں کلام کیا جاتا ہے، مختلف تاریخی واقعات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، امام حسین کی شخصیت مخالفین کے اعتراض اور تعریف کرنے والے مادحین کے تعریف سے وراء الورا ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت اہل اسلام کے لیے عقیدہ بھی ہے، اعتقاد بھی ہے۔ آپ کی شخصیت اہل اسلام کے لیے درس عمل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی ہے۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے جس پر ایمان کے قبولیت کا دار و مدار ہے، ایمان کے قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے نسل نو کو یہ جاننے کی انتہائی اہم ضرورت ہے کہ کون ہے حضرت امام علی مقام۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے۔ پارہ نمبر 25 کی میں نے آیت شریفہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ فرمائیں، قل اے نبی آپ فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا دعوت حق پر۔ جو احسان امت پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ایسا احسان ہے کہ امت چاہ کر بھی اس کا بدلہ اپنے رسول کو نہیں دے سکتی۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کیا ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا کرو تم کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل قرابت سے محبت رکھو۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، یہ ارشاد رسول پاک کا ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کے زبان سے قرآن کریم میں اپنے حبیب کے زبان سے کہلوایا ہے کہ اے حبیب ایسا کہو، یعنی حکم الہی ہے، یہ امر الہی ہے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو دعوت ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے، آپ کی جو محنت ہے، اس کا کوئی بھی اجر نہیں دے سکتا سوائے ان کے مولا کے۔ کوئی انسان میں، کسی بشر میں، کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اجر دے سکے، بدلہ دے سکے۔ ہم کو اتنا احسان نبی پاک کا ہم پر ہے تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے، تو سمجھایا جا رہا ہے المودۃ فی القربى، اس کا تقاضا یہ ہے، ایمانی غیرت یہ ہے، ایمانی احسان مندی کا اظہار اس طور پر ہو سکتا ہے کہ تم نبی کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ نبی کے قرابت دار بہت ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی ہیں، آپ کی اپنی اولاد بھی ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے فرزندان ہیں، اور اسی طرح آپ کے رشتہ دار جیسے امہات المؤمنین تمام کے تمام ہیں۔ بالخصوص اس میں حضرت سیدنا مولا کائنات اور حضرت سیدہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد مکرم ذریت طیبہ خصوصیت کے ساتھ مراد ہے۔ چنانچہ
امام طبرانی معجم کبیر میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کی محبت کو اللہ نے اس آیت میں فرض قرار دیا ہے وہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 شخصیات ہیں، میں ہوں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں، حسن و حسین ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ان نفوس قدسیہ میں شامل ہے جن سے محبت کرنا، جن سے تعلق رکھنا اور جن کے لیے کیا ہے تعظیم و تکریم، ادب و احترام کا تعلق باقی رکھنا، یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فلاں فلاں کے بیٹے تھے، فلاں فلاں کے بیٹے تھے، جنگ کر دیے، جیسے آج سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حسین تو حسین ہے، یزید بھی فلاں فلاں تھے معاذ اللہ۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، امام عالی مقام کا رتبہ، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا و اعلیٰ ہے کہ یزیدیت اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، یزیدیت اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس مقام کو سمجھنا بھی ان کے لیے مشکل۔ اتنا اونچا مقام حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ اہل بیت کے مخصوص گروہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں خود رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ مشہور محدث امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں روایت کیا، میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا حاصل کرنے کا ذریعہ امام عالی مقام سے محبت ہے۔ حدیث پاک سے یہ مفہوم سمجھ آتا ہے، حدیث پاک ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جو امام عالی مقام سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین تاریخ کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ حسین ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، حسین ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، حسین ہمارے اعتقاد کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، جس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، کم و بیش تقریباً 10 سے زائد محدثین نے اپنی کتب احادیث میں تخریج فرمائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کو بھی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام کے چچا ہیں، تو اہل سنت کے یہاں آپ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ کے حوالے سے کتب احادیث میں روایت ملتی ہے، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کے چچا تشریف لائے، کچھ حزن و ملال کے آثار چہرے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے تو ہمارا بڑا خیال کرتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے بعض لوگ ہمارے لیے کیا ہے بہت تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، جمع کر کے کیا فرمایا آقا نے؟ والذی نفس محمد بیدی لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم اللہ یحبهم للہ ورسولہ حتی یحبکم للہ ورسولہ۔ حاضر اور غائب دونوں سے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا، یعنی آقا نے فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اس وقت تک کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تم سے، اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم سے، یا مخاطبین سے یہ فرمایا کہ ان سے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے لیے
محبت نہ کرے۔ حدیث پاک کے ان کلمات کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا رسول پاک کیا فرما رہے ہیں۔ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ ایمان جب تک دل میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اور اللہ اس کے نزدیک کیا ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اولاد سے، والد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مشہور روایت ہے، امام ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، آقا نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمی، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، یعنی وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں پیدا کیا ہے، اسی لیے تم پر حق بنتا ہے کہ اس سے محبت کرے۔ احب اللہ لما یغدوکم من نعمی، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، یعنی اللہ کی محبت کو پورا کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی تکمیل کے لیے، یعنی اس وقت تک رسول پاک کی محبت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کیا جائے۔ اہل بیت میں سب سے زیادہ جن کو خود تمام گروہ اہل بیت میں تمام جتنے اہل بیت ہیں سب میں بڑی اہمیت حاصل تھی، وہ خود ان سے محبت اور تعظیم کرتے تھے، وہ 4 نفوس قدسیہ ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرت سیدہ طاہرہ ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، یہ وہ افراد ہیں خود اہل بیت بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جن جن کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے نا وہ خود بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ تو اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف تاریخ کا ایک حصہ سمجھنا یا تاریخ کا ایک فرد سمجھنا اور آپ کے اقدام کو معاذ اللہ بغاوت سے، سرکشی سے، سیاسی لڑائی سے تشبیہ دینا یہ در حقیقت بے وقوفی نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور سامعین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان شہزادوں کو، اپنے نبی کے ان نواسوں کو وہ مقام، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کے سردار ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے تمام صحابہ کو کیا ہے یہ پیغام اپنے حبیب کے ذریعے دلوا دیا کہ یہ جو 2 صاحبزادے ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ تمام جنت کے خواتین کی سردارہ ہے، تمام جنت کی خواتین کی سردارہ ہے۔ تو یہ روایتیں جو کثرت سے کتب احادیث میں موجود ہیں یہ واضح طور پر یہ بات ظاہر کرتے ہیں جو 1400 سال سے اہل سنت کا اعتقاد رہا ہے، اہل سنت کا طریقہ رہا ہے، اہل سنت کا مسلک رہا ہے۔ کیا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ پیدا ہوئے، حق کے ساتھ رہے اور حق کے ساتھ اس دنیا سے گئے؟ حق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ کا مبغوث ہے، وہ اللہ کا مبغوث ہے۔ اسی لیے امام حاکم صاحب مستدرک نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی واحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے، امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، جو ان کی والدہ سے محبت کرتا ہے، ان کے والد سے محبت کرتا ہے، فقد احبہ اللہ، اللہ کیا ہے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ادخلہ الجنہ، اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا، اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا۔ ومن ابغضنی وابغض ہذین واباہما وامہما، جو مجھ سے یا ان دونوں سے یا ان کے والدین میں سے کسی سے نفرت کرتا ہے، فقد ابغضہ اللہ، تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جنہیں اللہ نفرت کرے
جو اللہ کی بارگاہ میں مبعوث ہو تو اللہ اسے اپنی جنت میں نہیں دوزخ میں ڈال دیتا ہے، دوزخ میں ڈال دیتا ہے ایسی کوئی روایت جو یزید کی بزرگی بیان کرنے کے لیے کتب احادیث میں موجود ہو یا یزیدیوں کی تائید کرنے کے لیے کتب احادیث میں موجود ہو؟ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، کہاں امام عالی مقام کا رتبہ، کہاں آپ کی شان حقانیت، کہاں آپ کا معیار حق ہونا، اور کہاں ان باطل پرستوں کی باطل پرستی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا حق کے لیے، اپنے دین کے لیے، پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت کی تائید کے لیے، آقا کے دین کی مضبوطی کے لیے حضرت امام عالی مقام کا انتخاب ہوا تھا۔ اور آپ کی ساری زندگی اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، رہتی دنیا تک آپ اس مقصد پر قائم رہے، اس مقصد کو پورا کیا، یہاں تک کہ کربلا میں جان نچھاور کر دی، لیکن مصطفیٰ کے دین پر کیا ہے، آنچ آنے نہیں دیا، آنچ آنے نہیں دیا۔ آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کے احوال پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے 4 صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مدینہ منتقل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے؟ کم و بیش 10 سال آقا علیہ السلام مدینے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ آپ کی ظاہری 63 سالہ زندگی پوری ہوئی اور آپ نے قیام اجل کو لبیک کہا، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو مدینے کی جو زندگی ہے آقا علیہ السلام کی 10 سالہ زندگی، مکے کی زندگی آپ کی 12 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد والی ہے، 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال آپ مکے میں رہے، اعلان نبوت کے بعد 12 سال آپ مکے میں رہے، اس کے بعد 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے 10 سال مکمل آپ مدینے میں رہے، اور 13ویں سال یعنی 63 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین پیدا کب ہوئے؟ تو مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آپ 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی ہجرت کے 4 سال، 4 صدی ہجری نہیں بلکہ ہجرت کے 4 سال آپ پیدا ہوئے، ہجرت ہونے کے بعد 4 سال آپ پیدا ہوئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کم و بیش آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال آپ کی عمر تھی۔ 6 سال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضرت سیدہ طاہرہ کی آغوش میں رہے 6 سال۔ پھر اس کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ اپنے والد محترم حضرت مولا کائنات کی نگرانی میں زندگی کے بقیہ ایام پروان چڑھتے رہے۔ تو 6 سال کی زندگی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا زندگی ہے آپ کی؟ آپ پیدا ہوئے انتہائی مقدس گھرانے میں، حضرت سیدہ طاہرہ کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں رہے، 24 گھنٹے، کیونکہ اللہ کے رسول وسلم نے اپنی صاحبزادی کو اتنا آپ پسند فرماتے تھے، حضرت سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بی بی فاطمہ سے آپ کی محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی محبت تھی کہ بالکل آپ نے اپنے قرب میں آپ کو مکان عطا فرمایا تھا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے جو مکانات تھے انہی کے قرب میں مکان تھا، مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنوں سے جدائی ہوتی، سفر میں اپنوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا، تو سارے اپنوں سے ملتے، سب سے آخر میں حضرت بی بی فاطمہ سے ملتے آپ، سب سے آخر میں آپ کی ملاقات جو ہے اپنی صاحبزادی سے ہوتی، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملاقات جو ہے حضرت سیدہ طاہرہ سے کرتے، یعنی فراق کا جو وقت ہے، دوری کا جو وقت ہے، کم سے کم ہو، اتنا خیال کرتے اللہ کے رسول۔ حضرت امام حسین اگر رو رہے ہیں، آقا ان کے رونے کی آواز سنتے تو حضرت سیدہ طاہرہ کو اطلاع کراتے کہ انہیں پہلے خاموش کروائے، کیوں؟ ان بکاءہ یوزینی، کیونکہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ 6 سال امام علی مقام کے ایسے گزرے، 24 گھنٹے سائے رسالت میں آپ پروان چڑھے۔
سائے رسالت میں، سائے ولایت میں آپ پروان چڑھے. یا تو آپ اپنی والدہ کے پاس ہیں، یا تو آپ اپنے والد محترم کے پاس ہیں، یا تو آپ اپنے نانا جان کے پاس ہیں. اور ہر جگہ بچپن ہی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام سے صبح قیامت تک جنہیں دین ملنا ہے سب کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، یہ دین میں ایک خاص مقام رکھنے والی شخصیات. اسی لیے نمازوں میں آپ کے لیے سجدہ طویل ہو جاتا تھا. خطبہ جو کسی کے لیے موقوف نہیں کیا جاتا، ان کے لیے خطبے موقوف ہو جاتے تھے. ان کے لیے خطبے کو روک کر مصطفیٰ اپنے ممبر سے نیچے اتر کر کیا ہے شہزادوں کو لے کر پہنچتے تھے. نماز میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سجدے ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں، سجدے لمبے ہو جاتے تھے. بعد میں صحابہ کو پتا چلتا سجدہ اس لیے لمبا ہوا ہے کہ پشت پر یا تو حسن ہے یا تو حسین، پشت پر یا تو حسن ہے یا تو حسین ہے. اکابر محدثین نے اپنی سندوں سے ان چیزوں کو بیان فرمایا. عام طور پہ اہل سنت کے نوجوانوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک افواہ اڑائی جاتی ہے کہ اہل سنت کے علماء صرف واقعات بیان کرتے ہیں، صرف کہانیاں بیان کرتے ہیں، صرف اللہ والوں کی باتیں بیان کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے واقعات بیان کرنا، کہانی بیان کرنا اور واقعات اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ خود قرآن کا طریقہ ہے. قرآن کا طریقہ ہے. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اس میں احکام سے متعلق آیتیں کتنی ہیں؟ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، کسی کام سے منع کیا گیا کہ یہ مت کرو، یہ کرو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو، ناحق کسی کا مال مت کھاؤ، شراب مت پیو، زنا مت کرو. یہ جو احکام کی آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں نہیں ہیں. صرف 500 سے کچھ زائد آیتیں ہیں جو احکام پر ہیں. باقی 5500 آیتیں کیا ہیں؟ 5500 آیتوں میں سب سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جن میں سابقہ کے واقعات کا ذکر کیا گیا. کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضرت صالح کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حضرت مریم کا ذکر ہوتا ہے. اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے. کیونکہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ صرف وہ احکام ہی سے کیا ہے اس کا پابند نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے ذریعے کیا ہے اہل سنت کے مسلک کو کمزور کرنے کی کوشش میں ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری پاس کیا ہے تقریروں میں صرف واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اگر کوئی حضرت مریم کا ذکر کرے اور کوئی جاہل یہ کہے کہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہم نہیں بیان کر رہے، خود رب قرآن میں بیان کر رہا. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو کہنا ہے کہنے والے کہتے رہیں گے، وہ ان کی اپنی جہالت ہوگی. لیکن امام عالی مقام ان کے بارے میں جاننا، ایک صحیح ان کے تعلق سے کیا ہے فکر رکھنا، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور 6 سال جو حضرت امام حسین کے گزرے نا، یہ 6 سال میں ایک ہی چیز ہوتی رہی. کیا؟ وقتاً فوقتاً مصطفیٰ ان شہزادوں کی عظمت بیان کرتے رہے، وقتاً فوقتاً آقا ان کی عظمت بیان کرتے رہے. امام طبرانی روایت کرتے ہیں، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، آپ سنیں، سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شہزادے گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں. حضرت بی بی فاطمہ پریشان ہو جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع فرماتی ہیں تو آپ اپنے صحابہ کے ذریعے ان کو ڈھونڈتے ہیں. کسی ایک باغ کے پاس یہ دونوں شہزادے ملتے ہیں تو آپ ان کو لے کر آتے ہیں. لے کر آ کے ممبر نبوی، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں. کیا ہے؟ آقا پوچھتے ہیں اپنے سامنے والوں سے، ہے کوئی ایسا دنیا میں جن کے نانا اور نانی ان کے نانا اور نانی سے افضل ہو؟ ہے کوئی دنیا میں جن کے والدین ان کے والدین سے افضل ہو؟ ہے کوئی دنیا میں جن کی پھوپھیاں ان کی پھوپھیوں سے افضل ہو؟ ہے کوئی دنیا میں جن کے چاچا ان کے چاچاؤں سے افضل ہو؟
ہے کوئی دنیا میں جن کے ماموں ان کے ماموں سے افضل ہو؟ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے حسن و حسین کے نانا کون ہے؟ حسن و حسین کے نانا محمد رسول اللہ ہے، نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور والد حضرت مولا کائنات ہیں، والدہ حضرت سیدہ طاہرہ ہیں، چاچا حضرت جعفر طیار ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنت میں اڑا کرتے ہیں، جنت میں اڑا کرتے ہیں، اور ان کی پھوپھیاں اور جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا کائنات کی جو بہنیں ہیں، جو آقا علیہ السلام کی چچا زاد بہنیں ہیں، ام ہانی وغیرہ، اس کے بعد ان کی ماموں کون ہیں؟ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت طیب ہیں، اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جملہ، لوگوں سنو، ان کے نانا اور نانی بھی جنتی ہیں، ان کے والد اور والدہ بھی جنتی ہیں، اور ان کے چاچائیں بھی جنتی ہیں، ان کے خالائیں بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہے، جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ وہ 5 سال کا عرصہ اگر آپ کتب احادیث میں کتب تاریخ میں دیکھیں گے نا، ان 5 سالوں میں کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو امام حسن امام حسین کا تذکرہ ملے گا، تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ ان کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان ذو النورین مولا کائنات کا دور آیا، تو اس ادوار میں بھی ان شخصیات کی عظمت کا پورا خیال کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ، حضرت مولا کائنات کا ایک واقعہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ امام بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھے، نماز عصر کے بعد باہر نکلے، جب باہر نکلے تو راستے میں دیکھے کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا، بٹھا کر فرمایا بی ابی شبیہ بن نبی ولا شبیہ بی علی، آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، اے حسن میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تو مصطفیٰ کے جیسے ہو، علی کے جیسے نہیں، تم علی کے بیٹے ضرور ہو مگر سراپا صورت اور سیرت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی جیسی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی وہاں ٹھہرے مسکرا رہے، وہ علی یضحک حدیث پاک میں آتا ہے، علی ٹھہرے مسکرا رہے۔ یہ سلوک تھا، یہ طریقہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، مال غنیمت میں قیمتی کپڑے آئے، حضرت عمر فاروق نے وہ صحابہ جن کی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے تھی، ان کے صاحبزادوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے کیا ہے سارے کپڑے کیا ہے یہ کر دیے، مگر کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جو حسن و حسین کے لیے آپ کی نظر میں جچتا۔ اس کے بعد آپ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے خاصد کو بھیج کر یمن سے خصوصی کپڑا منگوایا، اور منگا کر کیا ہے حضرت امام حسن و حسین کو دیا۔ اس کے بعد فرمایا الان طابت نفسی، اب دل کو خوشی ہوئی، اب دل کو خوشی ہوئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع تھا، مورخین روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کسی کام سے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، اور اس مسئلے میں کیا ہے بات چیت چل رہی تھی۔ حضرت امام حسین ملاقات کے لیے تشریف لائے، ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت دیر سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ دیکھ کے امام حسین کیا کرے، کوئی خصوصی بات ہوگی، خلیفہ وقت کیا ہے مصروف ہیں، آپ واپس چلے گئے۔ آپ نے ایک نظر ان کو دیکھ لیا تھا غالباً، بعد میں خصوصی طور پہ خاصد کو بھیج کر حضرت امام حسین کو بلوا کر کے آئے، حضرت امام حسین سے پوچھا کہ صاحبزادے آئے تھے کیوں، کیا کام تھا؟ تو انہوں نے اپنا کام بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ آئے تھے تو اندر چلے آتے، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں آیا تھا، شاید آپ حکومت کے کسی کام کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور باہر عبداللہ ابن عمر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، تو مجھے کیسے اجازت ملتی ہے، سوچ کے میں واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
اپنے بیٹے کے لیے فرما رہے ہیں عبداللہ بن ابن عمر تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عربی کا ایک جملہ جو اہل عرب کہتے ہیں وہ آپ نے بیان کیا کہ یہ سر پر جو بال اگے ہیں نا عمر کے، یہ اللہ کے بعد تمہاری مہربانی ہے، فرمائے اللہ کے بعد تمہاری مہربانی ہے جس کی وجہ سے یہ بال اگے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رویہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں روایت کرتے ہیں، حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں روایت کرتے ہیں، سیدنا مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے کے بعد غالباً آپ تھک گئے تھے، راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے تو ابو ہریرہ جو کثیر الروایہ صحابی ہیں، جن کی روایتیں کثیر ہیں، مشہور ہیں اہل سنت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنے دامن کے کپڑے سے، یعنی اپنے کپڑے کے دامن سے آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت امام عالی مقام کے خدموں پر لگی ہوئی دھول کو صاف کر رہے تھے، غبار کو صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کیونکہ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ مجھے کرنے دیں، اگر میں جو جانتا ہوں وہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو لوگ آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھاتے، لوگ آپ کو اپنی گردنوں میں بٹھاتے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ عمر بن عاص امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف میں روایت کرتے ہیں، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، مصنف میں روایت کرتے ہیں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین تشریف لائے۔ جب حضرت امام حسین تشریف لائے آپ نے دیکھ کر جو جملہ کہا، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو اپنی سند سے روایت کیا، آپ نے حضرت حسین کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کر آپ نے فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء، آپ فرماتے ہیں یہ جو شخصیت آ رہی ہے زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب آسمان والوں کے پاس ہے، فرمایا زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب آسمان والوں میں یہ شخصیت ہے، فرمایا حضرت امام حسین کے لیے، یعنی فرشتوں میں محبوب، اللہ کے یہاں محبوب کون ہے؟ حضرت امام حسین ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص عبداللہ ابن عباس خود اہل بیت کے افراد میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ امام حسن امام حسین کی سواری نکلتی، یہ ہماری سواری نہیں، جب آپ سوار ہو کے نکلتے تو آپ کے گھوڑے کا جو لگام ہوتا، رکاب جو ہوتا، اس کو تھامتے، آپ تھام کے ساتھ میں چلتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مقدس شخصیات تھی اہل اسلام میں، علم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بڑی مانی ہوئی شخصیت تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، رشتہ بھی آپ کا زیادہ ہے، اور عمر میں بھی آپ کیا ہیں؟ اسن منہما، ان سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، عمر میں زیادہ ہیں۔ تو کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ھذانی ابن رسول اللہ، ارے میاں یہ دونوں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، کیا یہ ہماری سعادت مندی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی سواری کو پکڑیں، سواری کے رکاب کو تھامیں؟ یہ ہماری سعادت مندی نہیں ہے؟ سوال کرنے والوں کو آپ نے سمجھا دیا کہ اگر کوئی حسن و حسین کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت کی بات ہے، یہ اس کے ایمان کی حفاظت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں آپ کی شخصیت کا مقام تھا، اور سیرت بھی ویسی ہی تھی۔ حضرت امام علی مقام نسب کے اعتبار سے تو رسول پاک نے فرمایا میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، سیرت میں بھی آپ کی ایک ایک ادا جو ہے، ایک ایک ادا حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ، ایک ایک ادا دیکھیں آپ،
जवानी से लेकर मैदान करबला में शहीद होने तक आपकी ज़िंदगी के जितने अहवाल महफूज हम तक पहुँचे हैं उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह आप रसूल पाक की ज़िंदगी के एक एक हिस्से को क्या है आप पाबंदी से उस पर अमल पैरा होते थे, पाबंदी से अमल पैरा होते थे। इबादात में भी आपका कोई सानी नहीं था। मुस्तफ़ा जान रहमत की जो आदात थी उसको भी आप सबसे ज़्यादा अपनाए हुए थे, सबसे ज़्यादा। 23 साल की उम्र, ये मकाम, ये रुतबा अल्लाह की तरफ से बचपन ही में नौजवानों ने जन्नत के सरदार ऐलान कर दिए गए हैं। उसके बावजूद दीन के लिए आपकी कैफियत ये थी कि सियर आलम नुबला वगैरह तारीख़ इस्लाम की किताबों में क्या है ये बातें लिखी हुई हैं। 23 साल की आपकी उम्र थी जब मुस्लिम लश्कर जो है जरजान को फतह करने के लिए निकला था, ईरान का एक मकाम, तो उसमें बहैसियत मुजाहिद आप शरीक थे। 23 साल, हमारे 23 साल के नौजवान क्या करते हैं, और इमाम हुसैन की नौजवानी देखें आप, 23 साल में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदानी जंग में है। इसी तरह शुमाल अफ्रीका फतह हुआ, तकरीबन वही उम्र में 23-24 साल की आपकी उम्र थी, आप शरीक रहे उसमें बहैसियत मुजाहिद। फिर उसके बाद तबरस्तान फतह हुआ, ये अफगानिस्तान से बाद वाला हिस्सा जो ईरान से जाकर मिलता है, तबरस्तान फतह हुआ। तो उस जंग में भी हजरत इमाम आली मकाम बहैसियत मुजाहिद शरीक थे। तकरीबन 47 साल की उम्र में हजरत अमीर माविया की दौरे खिलाफत में बाज़ कुतुब तारीख में ये मिलता है कि जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया गया तो उसमें भी बहैसियत मुजाहिद आप शरीक थे। ये हजरत इमाम आली मकाम के दीनी कैफियत थे, दीन के लिए हर हाल में आप आगे बढ़ने वाले थे। इबादत वगैरह इंशाअल्लाह तफसीलन क्या है अगली नशिस्तों में आपके सामने अर्ज करूंगा। ये इसलिए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, हुसैन की अजमतें सुनाने से हुसैन की अजमतों में इजाफा नहीं होता, क्योंकि इमाम आली मकाम को अजमत वाला, अजमत देने वाला रब अजमत वाला बनाकर पैदा किया है। कोई अजमत बयान करे या ना करे, लेकिन जो हुसैन की अजमत बयान करता है ना, वो भी अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है, वो भी अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। उसके बरखिलाफ जो हुसैन के दुश्मनों से दोस्ती रखता है वह अल्लाह का भी दुश्मन होता है, और उसे अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बिलखुसूस हसनैन करीमैन आपके अबवैन शरीफैन की सच्ची मोहब्बत अल्लाह पाक अता फरमाए। आपकी मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपका अदब अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को अता फरमाए, और उसकी बरकतों से दुनिया व आखिरत में सरफराज फरमाए। जिंदा रखे तो इमाम आली मकाम के तरीके पर जिंदा रखे, मौत दे तो इमाम आली मकाम के तरीके पर मौत दे। बरोज़े महशर लिवाए हम्द के तले प्यारे आका की झुनमुट में जहाँ इमाम हसन हुसैन हो, अल्लाह पाक हम सबको भी वहीं महशूर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला करीकल